اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت اور اس کے تقاضے۔ تحریر حضرت خواجہ سید فرخ شاہ چشتی صابری القادری، صابری دربار فیصل آباد۔ اسلام میں عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد سب سے اہم عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ و آخرت اسلام کا ایک اہم تصور ہے جو انسانوں کی فکر، سوچ اور رویوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے اور انسانوں کو یہ تصور دیتا ہے کہ آخرت کی دنیا ہی حقیقی اور لافانی ہے اور دنیاوی زندگی فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیاوی زندگی دراصل دارالامتحان ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد ربانی ہے کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دنیاوی زندگی کی تمام ظاہری نعمتیں، مال و دولت، عیش و عشرت، معاشی سرگرمیاں، لیل و نہار، گہما گہمی اور بھاگ دوڑ جلد ختم ہو جانے والے ہیں اور آخرت کی زندگی میں ہی اصل زندگی ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، تیرے جلیل و کریم رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے اور اس دار عمل میں کیے جانے والے ہر عمل کا آخرت میں نتیجہ ملنے والا ہے۔ سورہ الزلزال میں ارشاد ہے کہ پھر جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ خود اٹھاتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت میں کوئی شخص اپنے اچھے برے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور کسی دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر خود کو بری نہیں کرا سکے گا۔ اسلام نے دنیا کی زندگی، اس کے ساز و سامان اور اسباب و مسائل کی آزمائشی نوعیت کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا ہے تاکہ انسان اس زندگی کے آسانیوں کے حصول کے لیے ظلم و استحصال کا راستہ نہ اپنائے اور جائز اور معروف طریقوں سے مال و متاع حاصل کرے اور معاشرے میں افراتفری اور لوٹ و کھسوٹ پیدا نہ ہو اور اس محدود اور مختصر زندگی کی لذات کے لیے اخروی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی وہ برباد نہ کرے۔ اللہ کا دین انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی متاع و حیات سے استفادہ نہ کرے اور اس کی زینت کو خواہ مخواہ لات نہ مار دے۔ اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کر دنیا فانی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا عیش کمتر ہے اور آخرت کا عیش بہتر ہے۔ ان جائز ذرائع سے جو کہ دین نے واضح کر دیے ہیں دنیا کی متاع اور زینت انسان ضرور حاصل کرے اور اس مال سے انفاق فی سبیل اللہ کر کے آخرت کی زندگی میں سرخرو ہو۔ لیکن جہاں معاملہ مقابلے کا پڑے، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایک دوسرے کی ضد ہو جائیں، وہاں دین حق کا ایک مسلمان سے مطالبہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کو آخرت پر قربان کر دے اور اس عارضی دنیا کی متاع کی خاطر وہ راہ ہرگز اختیار نہ کرے جس سے ہمیشہ کے لیے اس کی آخرت خراب ہوتی ہو۔ ہم دن و رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ مال و دولت اکٹھا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اولاد کی آسائش کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، مگر ان کے انتقال کے بعد سب تعلقات، مال اور اولاد اس کا جنازہ پڑھ کر اس کی میت لحد میں اتارنے تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو ہی اس کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی جاتی ہے وہ اپنے اعمال کے حوالے ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہیں، ایک باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اہل و عیال، اس کا مال و اعمال جاتے ہیں لیکن مال و عیال تو واپس لوٹ آتے ہیں، صرف عمل باقی رہ جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والا شخص کبھی دینار و درہم کا بندہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ دنیا کی ان گنت، متنوع، بار بار پیدا ہونے والی اور نت نیا روپ اختیار کرنے والی خواہشات ایک سراب کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے پیچھے بھاگنے والا تھک ہار کر اپنی زندگی گنوا بیٹھتا ہے لیکن اس کی مکمل تسکین کبھی نہیں کر سکتا۔